السلام علیکم، میرا نام ہے محمد اسجد۔ میں مالتی پور جامعہ اسلامیہ کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو مدرسے کے حال حقیقت سے واقف کراتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے دکھاتے ہیں مدرسے کے بلڈنگ، جہاں بچے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ ہے درسگاہ ہے یہاں پر، اور کچھ رہائش کے لیے جگہ ہے۔ تقریباً یہاں 30 کمرے ہیں جہاں پر بچے رہتے ہیں۔ بولے یہ ہے دال، جو ہر ٹائم 20 کلو پکتا ہے۔ صرف دال ہے۔ بچوں کی بارہا درخواست ہے کہ دال کے ساتھ کچھ آلو بھی ملایا جائے، لیکن آلو کی قیمت 20-25 روپے ہونے کی وجہ سے مدرسے والوں نے مہیا نہیں کر سکے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دے۔ یہ ہے لکڑیاں جو بچوں کے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر روز 20 من لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے 1 من کی قیمت 140 روپیہ ہے۔ 550 طلباء اور طالبات کے کھانا پکتے ہیں۔ ہینڈ پمپ ہے جہاں پہ بچے غسل کرتے ہیں، کیونکہ غسل خانہ نہیں ہے۔ یہیں پر بچے کپڑے بھی دھوتے ہیں، اسی طرح پانی بھی پیتے ہیں، سب کچھ اسی پر۔ چاول ہے، ہر ٹائم 125 کلو پکتا ہے۔ یہ بچے سب کھانا لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں، باری باری اپنا اپنا کھانا لے کر کمرے میں جا کر کھا لیتے ہیں۔ ایک پلیٹ کھانا دیا جاتا ہے ہر بچوں کو۔ ہر بچوں کو یہ مدرسۃ البنات کا باہری حصہ ہے۔ جگہ بہت تنگ ہے، یہیں پر بچے کھیلتے کودتے پھرتے سب کچھ یہیں کرتے ہیں۔ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یہ ٹیوب ویل ہے، یہاں بچیاں پانی پیتی ہیں۔ ایک ہی ٹیوب ویل ایسے ہے جس سے بچے پانی پی سکتی ہیں۔ لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں پر غور کریں۔ یہاں پر لڑکیاں کھانا کھاتی ہیں، جگہ کی تنگ ہونے کی وجہ سے
پہلے چھوٹی لڑکیاں کھانا کھا لیتی ہے، پھر بڑے لڑکیاں یہاں پر آ کر کھانا کھاتی ہیں۔ لڑکیوں کا کھانا جو وہاں پر پک کر یہاں آتی ہے، یہاں پر یہ بڑے لڑکیاں کھڑی ہے جو کھانے کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب چھوٹے بچیاں کھانا کھا لے پھر یہ لوگ جا کر وہیں پر کھانا کھائے۔ یہ حال ہے جہاں پر لڑکیاں پڑھتی بھی ہے، رہتی بھی ہے، سب کچھ یہی کرتی ہے۔ جگہ کی تنگ ہونے کی وجہ سے درسگاہ کو ہم الگ نہیں کر سکے، نیچے نہ کوئی چٹائی وغیرہ کچھ بھی ہے، گرمی کے موسم میں ہو یا ٹھنڈی کے موسم میں ہر وقت یہی حال رہتا ہے۔ یہ جو پنکھا دیکھ رہے ہیں گرمی کی موسم میں بے حد ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر تقریباً 250 لڑکیاں ایک ساتھ رہتی ہیں، پڑھتی ہیں، سب کچھ یہی کرتی ہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں ماہانہ بجلی کا بل تقریباً 70-75 ہزار روپے آتا ہے، جس کے لیے مدرسے والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ سہولت کسی نہ کسی بندے کے واسطے سے ہو جائے۔ یہ بچے کے کپڑے ہیں جو غسل کرنے کے بعد سکھانے کے لیے یہاں پر پھیلاتے ہیں۔ جگہ کی تنگ ہونے کی وجہ سے الگ سے کوئی اس کے لیے انتظام نہیں ہے۔ یہ مدرسۃ البنات کی چھوٹی بچیاں ہیں جو یہیں پر پڑھتی ہے اور یہیں پر رہتی ہے۔ یہ مدرسۃ البنات کا بیت الخلاء ہے جس کے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ 4-5 بیت الخلاء ہے جس میں 250 لڑکیاں اپنی ضرورت پوری کرتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کلاس کے وقت استنجا کے لیے بچے آتی ہے اور آدھا گھنٹہ اسی میں لگا دیتی ہے۔ مالتی پور جامعہ اسلامیہ میں ابتدا سے لے کر شعبہ افتاء تک تعلیم ہوتی ہے۔ آئیے آپ حضرات کو انہی شعبوں میں سے چند شعبوں سے واقف کراتے ہیں۔ یہ ہے دارالحدیث جس میں حدیثوں کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، مثلا بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ وغیرہ۔ آئیے آپ سنتے ہیں کہ اساتذہ اکرام حدیث پڑھا کر طلباء کو کس طرح حدیثوں کو سمجھاتے ہیں۔ قال فقلنا نعم فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك إن الجنة لا يدخل
يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حضرت عبداللہ سے روایت انہوں نے کہا کہ كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قبہ، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام قبہ میں تھے یا قبہ میں تھے. نحو من 40 رجلا، کتنے یعنی قریب 40 آدمی کے، قریب 40 آدمی کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اترضون ان تکونوا اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم کیا ہو جاؤ گے، یعنی چوتھائی جنتی میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم چوتھائی سے جنت میں رہو گے. قال قلنا نعم، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا کہا، ہم سبوں نے کہا کہ ہاں، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم اس بات سے خوش ہیں. فقال اترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو، تم کو اس بات سے خوشی ہے کہ تم تہائی حصے کیا رہو گے، جنت میں رہو گے، یا یہ ہے کہ جنتیوں کے تہائی رہو گے. فقلنا نعم، بس ہم نے کہا کہ ہاں. فقال، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. انی لارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ تم آدھے کیا رہو گے، یعنی اہل جنت میں آدھے رہو گے. اہل جنت میں کیا رہو گے، آدھے رہو گے، یعنی تم آدھے جنت میں رہو گے. وذالک، اور وہ اس وجہ سے کہ ان الجنۃ لا يدخلها الا نفس مسلمہ، وہ اس وجہ سے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر کون، یعنی مسلمان شخص. وَأَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَشَعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، اور تم نہیں رہو گے اہل شرک میں، یا تم نہیں ہو اہل شرک میں مگر اس کے طرح، یعنی سفید بال کی طرح ہے نا، یعنی کالے رنگ کے بیل کے چمڑے میں، کالے رنگ کے بیل کی کھال میں، کہ جس طریقے سے بیل کی کھال کالی ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ بیل کے کھالے کیا ہے، کالی کھال کے اندر جس طریقے سے ایک سفید بال ہوتا ہے اور وہ جس طریقے سے نکھر کے آ جاتا، پہچان میں آ جاتا ہے بہت سارے بالوں کے اندر، اسی طریقے سے تم کیا کرو گے کہ آخرت کے اندر کہ جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا ازدحام ہوگا اور کھجر کی کیا ہوگی، بھیڑ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ان تمام امتوں کے ازدحام کے اندر، میری امت ان تمام امتوں کے بھیڑ کے اندر اس طریقے سے پہچان میں آ جائے گی اور نکل جائے گی اور میں اپنی امت کو اس طرح پہچانوں گا جس طریقے سے کالی کھال رکھنے والے بیل کے جسم کے اوپر کہیں پر کیا ہو جائے، اگر سفید بال ہو. اس روایت کے تائید دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ افتاء ہے جہاں پر طلباء کو فتوے سکھائے جاتے ہیں. یہاں پر جو بھی طالب علم پڑھتا ہے وہ سب کے سب عالم ہی ہوتے ہیں. جس چیز کا اس نے یہاں پر طلباء قرآن شریف کی حفظ کرتے ہیں. ہر سال بے شمار طلباء یہاں سے حافظ ہو کر اپنے علاقے میں جا کر وہاں پر تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں. حفظ کلاس کے طالب علم ہیں. حفظ خانے میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں ہی پڑھتے ہیں. یہ مدرسۃ البنات ہے. یہاں پر اساتذہ اکرام بیٹھ کر پڑھاتے ہیں. یہ ہے بھنڈی لیٹر.
یہاں پر یہ سوراخ ہے، یہ آواز اندر جانے کے لیے ہے تاکہ اندر بیٹھی ہوئی پردہ میں لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو اساتذہ کی آواز سنائی دے۔ مدرسۃ البنات ہے جہاں پر لڑکیاں بیٹھ کر کلاس کر رہی ہے۔ بعض کلاس میں تو 1 یا 2 ٹپائی ہے اور بعض کلاس میں 1 بھی ٹپائی نہیں ہے۔ ٹپائی کی سخت ضرورت ہے کیونکہ کتاب ہاتھ میں لے کر لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ إذ قال إبراهيم ربنا فإن الله يأتي یہ مدرسۃ البنات کے دورہ حدیث ہے جہاں پر لڑکیاں حدیث کی کتاب پڑھتی ہے، مثلا بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف وغیرہ وغیرہ۔ مدرسۃ البنات کے یہ چھوٹی بچیاں ہیں جن کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، مثلا نورانی قاعدہ، دعا، حدیث، نماز سکھائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹی بچی ہونے کے کارن اساتذہ اکرام روبرو ان کو پڑھاتے ہیں۔ مالتی پور جامعہ اسلامیہ کا یہ شاخ ہے جو مالتی پور جامعہ اسلامیہ یتیم خانے کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں پر تقریباً 75 یتیم بچے پڑھتے اور رہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں جن کو نماز کی ٹریننگ دی جائے۔ یہ 5 وقت کی نماز، نماز جنازہ، نماز عیدین، ہر نماز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک حصہ یہ ہے یہ جنازہ کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ مالتی پور جامعہ اسلامیہ یتیم خانہ کا دوسرا منزل ہے۔ یہ برسوں سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوسرے منزل بنانا شروع کیا تھا لیکن اسباب مہیا نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو یہ ہے مالتی پور جامعہ اسلامیہ کا حال حقیقت۔ یہاں پر کل 39 استاد ہیں اور 6 آپا ہے اور طلباء طالبات کل 550 ہے۔ روزانہ 250 کلو چاول اور 40 کلو دال اور 20 من لکڑی استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ تیل، پیاز وغیرہ۔
لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مالتی پور جامعہ اسلامیہ کی طرف توجہ فرمائیں. آمین. اللہ تعالی ہم سب کو خار خیر میں قبول فرمائے. مالتی پور جامعہ اسلامیہ کی مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالتی پور جامعہ اسلامیہ میں برسوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ کر اور عشاء بعد سورہ واقعہ پڑھ کر ارباب مدارس اور خیر خواہ اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی جاتی ہے. چلو شروع کرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمبعوثون أولآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم وفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. دعا ہو رہی ہے. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الحمد كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں اے اللہ ہم بڑے خطاکار ہیں اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کر رات کی اندھیری میں دن کے اجالا میں جتنے گناہ کیے ہیں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یہ مدرسۃ البنات ہے. یہاں پر بھی برسوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ فجر کے نماز کے بعد یاسین اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھ کر ارباب مدارس اور مدرسے کے خیر خواہ اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی جاتی ہے. اللهم آمين على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم يا حل المشكلات. اللهم يا حل المشكلات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت